السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی اللہ احکم الحاکمین، خالق کائنات، مالک ارض و سما کی ذات اقدس و مقدس کے لیے انگنت لا تعداد دریل کے ذرات پانی کے قطرات سے زائد درود و سلام ہو امام الحرمین سید الثقلین، امام اعظم سید ولد آدم، فخر الرسل، سید کائنات، سالار کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اکبر و مطہر پر لاکھوں کروڑ رحمتیں ہوں۔ حضرات صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، علماء کرام، فقہاء، شہداء کی قبروں پر جن کی کوششوں اور کاوشوں سے دین حق ہم تک پہنچا، آج ہم مسلمان ہیں۔ اللہ سب کی مساعی جمیلہ، اسٹرگل، کوشش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ واجب الاحترام بزرگوں، پیارے بھائیوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، قیامت کا منظر، وہاں کی صورتحال، ایک مسلمان اس سے آگاہ رہتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر ہمیں کام کرنا چاہیے، جن کو ہمیں ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور اللہ کی رحمت پر امید رکھنی چاہیے، اس لیے کہ جس طرح کا انسان سوچتا ہے، اپنے رب کے بارے میں گمان رکھتا ہے، انشاءاللہ اللہ اس کے ساتھ وہی معاملہ فرمائے گا۔ قیامت کے روز کچھ لوگ اس طرح کے آئیں گے، اللہ رب العزت ان سے اس انداز سے راضی ہوں گے، کائنات کا رب ان سے اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا، ان کے اعمال سے، ان کے کردار سے، ان کی سیرت سے، اللہ رب العزت ان کی زندگی سے اتنے مطمئن ہوں گے کہ کائنات کا رب کچھ لوگوں کو بغیر حساب کے ہی جنت دے دیں گے۔ اللہ ان سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ جوانی میں کیا کرتے رہے، بڑھاپے میں کیا کرتے رہے، علم دیا، عمل کتنا کیا، رزق کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کیا کرتے رہے ہو، زندگی کا حساب دو، کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ صرف وہ آئیں گے اور بغیر حساب کے اللہ ان کو جنت عنایت فرمائے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ تعالیٰ میں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 70,000 لوگ ہیں، 70,000 لوگ ہیں۔ ابو قاشہ رضی اللہ عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا فرما دے کہ اللہ مجھے بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ انہیں میں سے شامل ہیں، آپ ان میں شامل ہیں۔ ایک اور صحابی اٹھتا ہے، اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا فرما دیں۔ کہا کہ اب ابو قاشہ نے سبقت لے لی ہے، بس اب تو کائنات کے امام رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے جب یہ بات کرتے ہیں، 70,000 تعداد بہت زیادہ ہے۔ 70,000 بندہ بیٹھا ہو، پتہ لگتا ہے کہ گیدرنگ ہے، یہاں اجتماع ہے، لوگ بیٹھے ہیں، لیکن ایک اعتبار سے بہت کم ہے کہ کائنات کے امام کا زمانہ، پھر صحابہ کرام کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، پھر محدثین، علماء، اور یہ سلسلہ 1400 سال سے چلا ہے، قیامت تک چلنا ہے۔ مسلمانوں کی تعداد اب اربوں میں ہے، تو یہ خربوں میں پہنچنی ہے، اور کتنے مسلمان آئے چلے گئے، کتنے آئیں گے چلے جائیں گے، تو اس حساب سے اگر دیکھیں تو 70,000 کچھ بھی نہیں۔ تو کائنات کے امام علیہ السلام صحابہ کرام سے جب بات کرتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس تعداد کو بڑھا دے۔ تو کائنات کے امام نے دعا کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو خوشخبری سنائی اور کہا کہ اے میرے صحابہ خوش ہو جائیں، تمہارے رب نے آسانی پیدا کی ہے اور اللہ نے فضل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ 70,000 لوگ اتنے پسند ہیں، اللہ رب العزت کو یہ 70,000 لوگ اتنے پیارے لگتے ہیں کہ کائنات کے رب نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 جنت میں جائے گا۔ ایک بندہ 70,000 میں سے انڈیویجول ایک بندے کے ساتھ 70,000 لوگ جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے۔ تو یہ تعداد اربوں میں پہنچتی ہے۔ بہرحال صحابہ کرام کے زمانے میں ہم دیکھیں نا، بڑی ان کی نوازشیں ہیں ہم پہ۔ اگر وہ یہ نہ کہتے، اللہ کے رسول دعا نہ کرتے، ہمارے لیے یہ آسانیاں اور بڑی تعداد نہ بنتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہاں تو اتنی تعداد نہیں تھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 140-44 ہزار لوگ تھے، 1,40,44,000 لوگ تھے۔ تو اس حساب سے 70,000 دیکھیں تو آدھی خلقت، آدھے لوگ جنت میں بغیر حساب کے چلے جائیں گے۔ لیکن وہ اس بات پہ خوش نہیں ہوئے۔ ان صحابہ کرام کی فہم و فراست کو سلام، ان کا شکریہ کہ انہوں نے ہمارا خیال رکھا، آنے والی امت کا خیال رکھا، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کا خیال رکھا۔ اللہ کے رسول سے ریکویسٹ کی، اللہ کے رسول نے دعا کی اور اللہ نے یہ تعداد بڑھائی۔ یہ لوگ ہوں گے بغیر حساب کے اللہ جنت دیتے۔ ہر دعا کے ساتھ، ہر محفل میں جب بھی آپ دعا کریں، اللہ سے بات کریں، یہ دعا لازمی کیا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما، اس لیے کہ حساب دینا بہت مشکل ہے۔ یہ میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ مجھے آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ حساب ہوگا تو پھنس جائیں گے، ہم نہیں حساب دے سکیں گے۔ ہم تو ایک مہینے کی اپنی پروگرس رپورٹ میں اس کو اچھا نہیں دکھا سکتے، ہم تو ایک مہینے کا حساب نہیں دے سکتے، تو زندگی کا پوری زندگی کا حساب دینا یہ بہت مشکل ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی کائنات کے امام نے فرمایا تھا، یہ جو حساب ہوگا نا، یہ تو بس نامہ اعمال پیش کیا جائے گا کہ ہاں میرے بندے تو نے یہ بھی کیا، تو نے یہ بھی کیا، تو نے یہ بھی کیا۔ بندہ آگے سے انکار کرے گا، ہاں اللہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ تو ماں عائشہ سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے کائنات کی ماں، جس بندے سے اللہ نے یہ پوچھ لیا نا کہ یہ کیا تو کیوں کیا، بس اس کا پھر حساب لگ جائے گا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہوں گے، وہ آئیں گے، ان کا حساب و کتاب ہوگا،
کچھ کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، گناہ کم ہوں گے، اللہ رب العزت ان کو جنت الاٹ فرما دیں گے۔ کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہوں گے کہ جن کی نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، یہاں بھی اللہ کی رحمت ہوگی۔ یہاں کائنات کے رب جلدی نہیں فرمائیں گے کہ فوراً ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے، نہیں، کائنات کے رب یہاں پہ دو چیزیں مد نظر رکھیں گے۔ ایک تو یہ رب کی رحمت بہت وسیع ہے، ہماری آپ کی ساری دنیا کی سوچ ایک طرف ہو، رب کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے۔ کائنات کے رب یا تو اپنی رحمت سے جو تھوڑا بہت بیلنس ہونے والا ہوگا وہ بیلنس کر کے ان کو جنت عطا کرے، گناہ ختم کر کے نیکیاں بڑھا کے، گناہوں وہ نیکیوں والا سلسلہ بڑھا کر اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا اور ان کو جنت عطا کر دے گا، یا پھر اللہ رب العزت کوئی ہلکی پھلکی سزا ان کے گناہوں کے حساب سے دلا کر بالآخر اللہ رب العزت ان کو بھی جنت عطا کرے۔ کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہوں گے، اللہ ان سے پوچھے گا بھی نہیں کہ ہاں کس طرح کی زندگی گزاری، ہاں کیا کرتے رہے ہو زندگی میں، کیا کیا معاملات کیے، کہاں گئے، کہاں آئے، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اللہ ان سے پوچھے گا بھی نہیں، اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، بغیر حساب کے اللہ ان کو جہنم نصیب کرے۔ یہاں بھی ڈرنا چاہیے، اللہ ان سے پوچھے گا بھی نہیں، حساب بھی نہیں ہوگا، ترازو بھی نہیں لگے گا کہ کائنات کا رب فیصلہ دے دے گا کہ یہ لوگ اتنے ناپاک ہیں، اتنے غلیظ ہیں، اتنی ان سے مجھے نفرت ہے کہ ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ان کو جہنم رسید ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ اکبر۔ ایک دو کی بات آج کر لیتے ہیں، پھر موقع ملا تو انشاءاللہ باقیوں کے بھی۔ اس ذہن کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ میں آپ سے یہ بات شیئر کرنے لگا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا یہ صفات میرے اور آپ کے اندر تو نہیں ہے؟ کیا ہم تو اس کیٹیگری کے لوگ نہیں ہیں؟ کیا ہماری سوچ اور فکر اور ہماری طبیعت تو اس طرح کی نہیں ہے؟ اگر ہے تو اللہ سے توبہ کریں، ورنہ یہ نیکیاں، ورنہ یہ صوم و صلات، یہ معاملات، یہ صدقہ خیرات، یہ اچھا بول، حسن سلوک، یہ ساری چیزیں ایک طرف، اللہ نے تو حساب بھی نہیں لیا۔ اس طرح کے لوگوں سے تو اللہ نے حساب بھی نہیں لیا، ترازو بھی نہیں لگا۔ اللہ اکبر۔ پہلا آدمی رجل نازع اللہ رداءہ، وہ آدمی جو اللہ کی چادر کو کھینچ کر اپنے اوپر لیتا ہے۔ اللہ کی چادر تکبر ہے۔ المتکبر یہ اللہ کی بہت بڑی صفت ہے، اور جو آدمی اللہ کی صفت کو اپنے اندر لاتا ہے اور پھر انسانوں میں رہتے ہوئے انسانی معاشروں میں تکبر کرتا ہے، یہ اللہ کی چادر کو کھینچنے والا ہے۔ تو کائنات کے رب فرماتے ہیں جو آدمی میری چادر کو کھینچے گا اور انسانی معاشروں میں رہتے ہوئے انسانوں میں تکبر کرے گا، اس سے حساب بھی نہیں ہوگا، وہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا۔ یہ سید مسلم کی حدیث ہے، سید بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول ہر بندہ یہ چاہتا ہے میں اچھے کپڑے پہنوں، کیا یہ تکبر ہے؟ کہا نہیں، اچھے کپڑے پہننا، اچھا کھانا کھانا، اچھی گاڑی رکھنا، اچھا گھر رکھنا، سارے معاملات کو اچھے طریقے سے دیکھنا، ہینڈل کرنا، اور پھر اچھے سوٹڈ بوٹڈ ہو کر رہنا، یہ کوئی تکبر نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول پہ تکبر کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے متکبر آدمی کی دو نشانیاں بیان فرمائیں، باطر الحق و غمط الناس۔ متکبر آدمی وہ ہوتا ہے جو حق بات جب اس تک پہنچتی ہے تو وہ اس کا انکار کرتا ہے، وہ اپنی عقل کو دوڑاتا ہے، وہ اپنی فہم و فراست کو آگے رکھتا ہے، وہ اپنے تجربے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں، مجھے پتا ہے، میں نہ بتلاؤ، یہ ساری باتیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں، میں نے سمجھی ہوئی ہیں، مجھے کوئی نہ سمجھائے۔ اس
طرح کا ذہن رکھنے والا، اس طرح کی ذہنیت رکھنے والا انسان اصل میں متکبر ہوتا ہے اور اللہ کی چادر کو اپنے اوپر کھینچتا ہے۔ وغمت الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ چند پیسے آ جائیں اس کی طبیعت بدل جاتی ہے، اچھا عہدہ مل جائے اس کے تیور بدل جاتے، یہ کسی سے سلام نہیں لیتا، یہ سلام کا جواب نہیں دیتا، کوئی ہاتھ بڑھائے تو 2 انگلیوں سے سلام لے کے ٹرکا دیتا ہے، یہ کسی کی بات نہیں سنتا، یہ ہر آدمی کو اپنا نوکر سمجھتا ہے، اپنا غلام سمجھتا ہے۔ اس کی ذہن میں اس کی ذہنیت اس طرح کی بن جاتی ہے کہ اس دنیا میں میں ہی ہوں، دنیا میں کوئی اور انسان نہیں۔ بطر الحق و غمت الناس، حق بات کا انکار کرنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ ایسا متکبر انسان ہے کہ رب اس پہ اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ اس کی زندگی کا اللہ حساب بھی نہیں لیں گے اور جہنم رسید کر دیں۔ میں اپنا ذہن بناؤں، آپ اپنا ذہن بنائیں کہ جب قرآن کی بات آئے، جب حدیث کی بات آئے، 100 برادریوں کے معاملات ہوں، 100 رشتہ داریوں کے معاملات ہوں، عزیز و اقارب کے، رسم و رواج کے، دوست احباب کی ساری چیزیں میرے آپ کے سامنے ہوں، لیکن جب بات اللہ کی آ جائے، جب بات رسول اللہ کی آ جائے، جب بات دین کی، شریعت کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کی آ جائے، تو پھر اس بات کا انکار کرنا یہ میرا اور آپ کا شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے جب کسی مسئلے پر بات ہوئی تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، لیکن یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ میں اللہ کے رسول کی بات کرتا ہوں، میں حدیث رسول کی بات کرتا ہوں، تو لوگوں کی باتیں کرتا ہے۔ اس طرح کا رویہ اور اس طرح کا اللہ کے رسول سے پیار اور حق بات کے ساتھ کھڑے ہونے کا، یہ اس طرح کا جو ہے انسان کا مزاج جب بنتا ہے تو پھر اللہ محبت بھی فرماتے ہیں۔ ہمارے معاشروں میں یہ چلتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ جب بات آپ تک پہنچے، اس لیے کہ باتیں ایسے ہی پہنچ جاتی ہیں۔ محفل میں بیٹھے ہیں، یہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں، حدیث میں اللہ کہتے ہیں، کوئی صاحب علم بیٹھا ہو وہ کہے یار میں نے سارا قرآن یاد کیا ہوا ہے، قرآن میں تو نہیں ہے، کہاں ہے؟ کہتا ہے تجھے پتا، تم نے یاد کیا، ہمیں کیا پتا؟ تمہیں پتا نہیں ہے تو پھر کیوں بات کرتے ہو؟ حدیث میں آیا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے، بھئی حدیث کس میں آیا ہے، کہاں اللہ کے رسول نے کہا ہے؟ تم پڑھے لکھے بندے ہو، تمہیں پتا، ہمیں کیا پتا، ہم تو جاہل ہیں۔ تو جاہل ہو تو بات ہی نہ کرو، اس لیے کہ کائنات کے امام نے یہ فرمایا ہے انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کرے۔ بات کرنے سے پہلے سوچیں، ریفرنس دیکھیں، اس کا دیکھیں کہ کہاں سے میں بات کر رہا ہوں۔ ہاں اگر اتھینٹک طریقے سے، اتھینٹک وے سے اگر بات آپ تک پہنچتی ہے، پتہ چل جاتا ہے، سوچو بچار کے بعد، دیکھنے پرکھنے کے بعد پتہ چل جائے یہ بات اللہ کی قرآن مجید میں ہے، یہ بات رسول اللہ کی احادیث میں ہے، یہ صحابہ کرام کی شریعت کی، دین کی بات، تو پھر اس سے انکار کرنا، پھر وہاں پہ عقل کے کو گھوڑے دلانا، پھر رسم و رواج کو آگے رکھنا، پھر والدین کو، عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو، رسم و رواج کو، پھر ساری چیزیں پیچھے نہ جانی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو فوقیت دینی چاہیے۔ اگر کسی موڑ پر بھی آپ کا یہ ذہن بنتا ہے کہ یار بات تو ٹھیک ہے، حافظ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، قاری صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، حاجی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، قرآن کی آیت بھی ذہن میں ہے، حدیث بھی واضح طور پر ذہن میں ہے، یار کیا کروں، مجبور ہوں، والدین ہیں، عزیز و اقارب ہیں، دوست احباب ہیں، کان نہیں رہتا، ناک نہیں رہتا، معاشرے میں کیا منہ دکھاؤں گا، یار یہ وقتی طور پہ 2-4 دن کا معاملہ ہے، گزر جائے گا، بچے کی شادی ہو جائے گی،
اور یہ سارے معاملات جو بھی میں نے طے کرنے ہوئے ہو جائیں گے، بس ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے یہ اللہ کے رسول کی بات کا انکار ہوگا، اللہ کی بات کا انکار ہوگا، اور ایسا رویہ کائنات کے امام فرماتے ہیں متکبر آدمی کا ہوتا ہے۔ ساری دنیا مل جائے کائنات کے امام کے پاؤں میں پہنی ہوئی جوتی کے ساتھ لگی ہوئی خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تم لوگوں کی باتوں کی ہم کو اہمیت دینے لگ جاؤ گے تو پھر کائنات کے امام سے محبت کا کیا انداز ہے؟ ساری کائنات کا ایمان، ساری کائنات کا کردار اور رحمت کائنات علیہ السلام سے محبت پیار کا یہ انداز ہونا چاہیے۔ ایک مومن مسلمان اس انداز سے وہ بات کو سمجھے کہ ایک طرف ساری کائنات ہو، ایک طرف کائنات کے امام کا ایک فرمان ہو، ساری کائنات کو اپنے پاؤں کی نوک پہ رکھتے ہوئے کائنات کے امام کے فرمان کو اونچا کیا جائے۔ اور یہی تھا، صحابہ کرام نے گھر بار نہیں چھوڑے تھے، صحابہ کرام نے اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو نہیں چھوڑا تھا۔ مصعب بن عمیر کیا اللہ کے رسول کے پاس لے کر آئے تھے؟ بلال کے پاس کیا تھا؟ سمیہ اس دنیا سے کیوں گئی؟ اور یہ ساری قربانیاں یہ کس لیے دی گئی؟ اس لیے کہ کائنات کے امام کے ساتھ تعلق بنا ہے۔ ہم امتی ہیں، جب امتی بن جاتا ہے تو پھر امتی کو سوچنا نہیں چاہیے۔ وغمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، چند تکے آ جائیں تو زمین پہ پاؤں نہ لگے۔ اچھا دوست ہے میرا، بہت جگری یار ہے، پرانا دوست ہے، عزیز ہے، دوست ہے، اچھے ریلیشن تھے، سب کچھ تھا، لیکن اب اس سے سلام دعا بھی نہیں ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں اس کے پاس پیسہ جو آ گیا، اس کے پاس اب گاڑی آ گئی ہے، اب وہ شوں کر کے میرے پاس سے گزر جاتا ہے، سلام بھی نہیں دیتا، جبکہ پہلے ہم کھانا اکٹھا کھایا کرتے۔ اللہ، لوگوں کو حقیر سمجھے، ذات پات کا مسئلہ بنا کر یہ نچلی ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، میں اونچلی ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، اس کے کپڑے پھٹے پرانے، اس کو میرے آفس میں نہ آنے دیں، یہ میرے ساتھ بات نہ کرے، اس نے مجھے کیوں روکا، یہ کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، تجھے نہیں پتا کہ شاید اللہ کے ہاں تجھ سے زیادہ اس کی عزت ہو۔ کائنات کے امام جب آئے تھے نا، اور مکہ کے لوگوں کو آپ تبلیغ فرما رہے ہیں، مکہ کے لوگ بھی متکبرانہ ذہن رکھتے تھے، یہ غریب غربا ہماری محفل میں نہ آئے، آپ نے بات کرنی ہے، آپ ہاشمی قریشی ہیں، ٹھیک ہے، ہم آ جائیں گے، آپ بات کر لینا، لیکن ہماری موجودگی میں کوئی یہ غریب غربا نہ آئے۔ عبداللہ بن ام مکتوم آ گئے، اللہ کے رسول نے تھوڑا سا یہ اظہار کیا کہ ان کو نہیں آنا چاہیے تھا، ان کو نہیں آنا چاہیے تھا، ان سے بات جو ہو گئی تھی، اب یہ محسوس کریں گے، میں ان کو سمجھا رہا ہوں، شاید ان میں سے کوئی دین کی طرف آ جائے۔ فوراً کائنات کے رب نے آسمان سے سورہ عبس نازل کی اور فرمایا کہ اے پیغمبر، یہ نبینا ان ساروں سے افضل ہے، ان ساروں سے افضل ہے، تم کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ تو یہ کوئی تقوی کی بنیاد پہ اور للہیت کی بنیاد پہ، خوف خدا کی بنیاد پہ لوگوں کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا آدمی جس سے اللہ حساب بھی نہیں لیں گے اور ان کو اللہ جہنم رسید کریں گے، رجل فی شک فی امر اللہ، اللہ کے دین میں، اللہ کی کتاب میں، اللہ کے رسول کی حدیث میں، شریعت میں شک کرنے والا ہے، جس کا پختہ یقین ہی نہیں ہے۔ ہاں قاری صاحب، بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن عقل نہیں مانتی، تیری عقل مانے یا نہ مانے، شریعت کے لیے بات تو ٹھیک ہے لیکن نا سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کا ذہن رکھنے والا، رجل فی شک فی امر اللہ، اللہ کے معاملات میں، اللہ کے دین میں، شریعت میں شک کرنے والا آدمی، اس سے بھی حساب و کتاب نہیں ہونا، یہ بھی سیدھا جہنم میں جانا ہے۔ اس لیے یہ ذہن بنائیں، اپنی سوچ بنائیں کہ جب میرے تک بات اتھینٹک طریقے سے
مثبت طریقے سے مستند طریقے سے پہنچ جائے، پتہ چل جائے، ہاں پہلے تحقیق کر لیں یہ بات جو کر رہا ہے یہ واقعہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، شریعت ہے، دین ہے، کہیں کوئی ڈنڈی تو کسی نے نہیں ماری۔ جب بات پتہ چل جائے، حقیقت یہ سامنے آ جائے کہ یہ قرآن کی ہی بات ہے، یہ حدیث ہی کی بات ہے، یہ دین کی شریعت کی صحیح بات ہے، تو پھر اس میں شک شبہ کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اس لیے کہ ایک مومن کا، ایک مسلمان کا، ایک متقی کا یہ کردار ہوتا ہے کہ اس کو بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، جب بات اللہ اور اس کے رسول کی ہو تو وہ فوراً اس پہ سر تسلیم خم کرتا ہے۔ یہ بارہا اس سے اچھا واقعہ ملتا ہی نہیں ہے، اس سے اچھا ریفرنس ملتا ہی نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ والی بات کئی دفعہ ہم بیان کر چکے ہیں، لیکن اس سے اچھا ریفرنس ہے ہی کوئی۔ اللہ اکبر، مکہ سے بیت المقدس تک 40 دن کی مسافت کا سفر ہے، 40 دن جانے میں لگتے ہیں اور 40 دن وہاں کی جو ٹرانسپورٹ تھی، جس جانوروں پہ جاتے تھے، گھوڑوں پہ، کھچروں پہ، تو 40 دن لگتا تھا۔ یہ مسافت 40 دن جانے میں اور 40 دن آنے، اور پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 5000 سال کی مسافت ہے، اور 7 آسمان ہیں، حساب لگائیں۔ پھر سدرۃ المنتہا سے اوپر اللہ کے رسول کا جانا، یہ الگ سفر ہے، اور پوری رات نہیں، رات کے کچھ حصے میں یہ سارا سفر ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، لوگوں سے بیان کیا، کچھ لوگ آگے آ گئے، اللہ کے رسول، تم اللہ کے رسول ہو، یہ جو بات تم وہاں پہ بتا رہے تھے لوگوں کو، یہ تم مجمع میں کر سکتے ہو، محفل میں کر سکتے ہو، لوگوں کے سامنے اس بات کو دوہرا سکتے ہو؟ ہاں دوہرا سکتا ہوں۔ تم واقعی بیت المقدس گئے، وہاں سے آسمانوں پہ گئے، سیر و تفریح کر کے آئے اور رات کے کچھ حصے میں واپس آ گئے؟ جی میں بتا سکتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، یہ ہوا ہے۔ یہ سارے لوگ حضرت صدیق اکبر کے پاس ہیں۔ یہاں 2 باتیں، صدیق رضی اللہ عنہ سے وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ کے رسول، پہلے ہی کہتے ایک بندہ ہو، صدیق بتاؤ ایک بندہ ہو اور وہ بندہ یہ کہے کہ میں راتوں رات فلسطین گیا ہوں، بیت المقدس میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، مان لو گے؟ ہاں یہ تو کیسے جا سکتا ہے؟ اچھا پھر وہ کہے کہ میں یہ آسمانوں پہ گیا ہوں، یہ چیزیں دیکھ کر آیا ہوں اور وہاں تک گیا ہوں، ان نبیوں سے، ان شخصیات سے ملاقات ہوئی، یہ مان لو گے؟ ہاں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صدیق نہیں نا، پھر ہم صحیح کہتے ہیں نا، یہ نہیں ہو سکتا، واقعی نہیں ہو سکتا، ہم بھی آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ کیوں پھر اپنی زندگی کو داؤ پہ لگائے ہوئے ہو؟ صدیق کہتے ہوا کیا ہے؟ کہا کہ یہی باتیں تمہارا نبی کر رہا ہے۔ صدیق نے نہ آؤ دیکھا نہ داؤ، بغیر سوچے سمجھے فوراً کھڑے ہوئے، کہا لوگوں لکھ لو میری بات، میرا نظریہ یہ ہے، عقیدہ یہ ہے، میرا ایمان یہ ہے، یہ بات کوئی اور بات کرے یقین نہیں آتا، عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن یہ بات اگر میرا نبی کرے تو یہ بات حقیقت ہے، عین حقیقت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، صدیق مانے گا۔ اور فوراً آسمان سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، اے پیغمبر آج کے بعد ابو بکر نہیں ہے، ابو قحافہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ صدیق ہے، یہ وہ صدیق ہے جس سے بڑا کائنات میں سچا کوئی نہیں۔ اور اب بیٹی صدیقہ سے یہ بخاری میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، لمبا واقعہ، بہرحال وہ جنت البقیع گئے، واپس آئے، تو یہ انشاءاللہ میں پھر واقعہ سناؤں گا، بڑا مزیدار بھی ہے، انٹرسٹنگ بھی ہے۔ بہرحال یہ صدیق تھے، اور ان سے بڑھ کر ان کے گھرانے میں صدیقہ کائنات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ جہاں بھی بات ہو، اللہ کی بات ہو، رسول اللہ کی بات ہو، سمجھ آ جائے یہ بات، وہاں عقل کے گھوڑے، وہاں معاشرے کو، وہاں لوگوں کو، رسم و رواج کو آگے کرنا، یہ ایک مومن مسلمان کی کہیں بھی سوچ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ دین اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔
اور یہ سوچ جو ہے، یہ جو فکر ہے، یہ جو عقل ہے، یہ لمیٹڈ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سائنس اس بات کی تصدیق نہیں کرتی۔ کلمہ ہم نے سائنس کا تھوڑا پڑھا ہے، ہم نے کلمہ تو اللہ کا پڑھا ہے نا، رسول اللہ کا پڑھا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، سائنس جب بڑھتی جائے گی، کئی ایسے معاملات، ایسی چیزیں سائنس پہلے کہتی تھی ایسے نہیں، اب کہتی نہیں کہ ویسے ہی ہے۔ تو سائنس جب بڑھتی جائے گی، چیزیں تصدیق ہوتی جائیں گی، لیکن ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے بات اللہ اور اس کے رسول کی مثبت ہوتی ہے، مستند ہوتی ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، ایک مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو فوراً سر تسلیم خم کر کے ماننا چاہیے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين